رمضان کا تعارف۔ جی بچوں، یہ کون سا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے؟ رمضان کا۔ مسلمانوں کی زندگی میں یہ ایک اہم مہینہ ہے جس کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور اس میں خاص عبادات بھی کی جاتی ہیں۔ بچوں، جب بھی کوئی ہمیں کسی بھی خاص مہینے کے بارے میں بتائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کیا خاص عمل کیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خلیل اللہ بننا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا دوست بننا ہے نا، تو پھر ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، انشاءاللہ۔ بچوں، شیطان اس مہینے میں خود کو بہت ہی بے بس محسوس کرتا ہے۔ شیطان کو یہ سوچ کر اتنا غصہ آتا ہے کہ اس نے سال کے 11 ماہ لوگوں کو برے کام کے لیے موٹیویٹ کیا، اور رمضان میں لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ گئے، اور انہیں بہت سی نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا۔ پر شیطان قید ہو گیا ہے نا، مگر پھر بھی ہم کبھی کبھی رمضان میں بھی برے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کی چیز لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کی چیز اٹھا لیتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے بندی بنا دیا، اس کو قید کر دیا۔ سوچنے والی بات ہے نا، سوچے۔ کیونکہ 11 ماہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں نا، تو ہم برائی کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود کو بری عادتوں سے روکنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ میں سے کافی بچوں نے روزہ رکھا بھی ہوگا اور کافی لوگوں نے رکھ بھی لیا ہوگا۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہم نے کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا بھی نہیں۔ 12 بج جاتے ہیں، یا تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد یا سونے کے بعد بھوک لگ جاتی ہے۔ پھر دل میں کیا آتا ہے کہ کیوں نہ فریج کھول لی جائے، کچن میں جایا جائے، تھوڑا سا کچھ کھا لیتے ہیں، ماما کو کیا پتا چلے گا۔ تو ماما تو نہیں دیکھ رہی، مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ ہم نے روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیل اللہ بننے کے لیے رکھنا ہے، لوگوں کے لیے تو نہیں ہم نے روزہ رکھنا نا۔ تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، ورنہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ خلیل اللہ نہیں بنیں گے۔ تو ہم نے ایسا اگر کر لیا ہے تو استغفر اللہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہنا اللہ تعالیٰ جی سوری، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ سیکنڈ سٹیپ میں کیا کریں گے؟ ہم روزہ رکھنے کے بعد غصہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ہم سے لڑائی کرے گا تو ہم کیا بولیں گے؟ انی صائمن، میں روزے سے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے بعد لڑائی کرنے سے اور غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور میں آپ سے نہیں لڑائی کروں گا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خلیل اللہ بننا ہے انشاءاللہ۔ تھرڈ سٹیپ میں ہم کیا کریں گے؟ ہم کارٹونز نہیں دیکھیں گے، نہ ہی ہم گیمز کھیلیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، بچے سوچتے ہیں کہ سارا ٹائم ہم کیا کریں، ہم بور ہو رہے ہیں تو ہم کارٹون دیکھ لیتے ہیں، چلو ہم گیمز کھیل لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس مہینے میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، اس کا اجر
بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خود دیں گے۔ کتنا بڑا ایوارڈ ہے، تو ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، کچھ کھائے پیے بغیر، لڑائی کیے بغیر، غصہ کیے بغیر اور کارٹون دیکھے بغیر، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزے کی حالت میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ ہاں، جو چھوٹے بچے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا کریں گے؟ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بنیں گے؟ وہ اپنے ماما پاپا کو بولیں گے قرآن موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ یا LCD پہ پلے کر دیں۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، آپ نے صرف لسننگ کرنی ہے، اوکے؟ اس طرح کیا ہوگا، آپ کو سننے کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ الحمدللہ، اتنا بڑا ایوارڈ کہ جو پڑھے گا نا قرآن، وہ آپ کو سننے کا مل جائے گا ایوارڈ۔ اور کیا کریں گے کہ کچھ ٹائم آپ اپنے قرآن کے لیے اسپینڈ کر دیں گے، اور کچھ ٹائم جو بچ جائے گا، جس کو پڑھنا آتا ہے، وہ اچھی اچھی اسٹوری بکس پڑھے گا، اور کوئی ایک اچھی بات اپنے ریلیٹیو سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کرے گا۔ انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ کا روزہ بہت اچھے طریقے سے گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ہیپی ہو جائیں گے، اور اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہم کیا کام کریں گے؟ صدقہ اور خیرات کریں گے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اپنی پاکٹ منی سے غریبوں کو پیسے دیں گے، اوکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابت تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی رمضان کے ماہ میں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ چھوٹا سا صدقہ باکس گھر میں بنا لیں، یا پھر آپ روز کے روز اپنے ماما پاپا کے ساتھ جا کر کسی ہیلپ آؤٹ کر دینے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، غریب اور بھوکے انسانوں کو کھانا کھلانا ہے، والدین کو تنگ نہیں کرنا۔ اب لاک ڈاؤن چل رہے ہیں نا، اور سکولز بھی آف ہیں آپ لوگوں کے، اب ماما پاپا کو تنگ نہیں کرنا۔ اگر آپ زیادہ چھوٹے بچے ہو تو آپ نے یہ نہیں کرنا، ماما مجھے یہ دے دو، ماما میں نے کھانا کھانا ہے، ماما یہ ماما وہ، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے ماما کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے، آپ نے اپنا روم خود کلین کر دینا ہے، اپنے ڈریسنگ روم کو نیٹ رکھنا ہے، جب آپ نے ڈریس چینج کیا اور اپنے کپڑے واشنگ مشین کے اندر رکھ دینے ہیں، اپنے شوز کو ریکس کے اندر رکھ دینا ہے، اپنے بیگ کو ریک کے اندر رکھنا ہے۔ افطاری اور سحری کے ٹائم ماما کی ہیلپ کرنی ہے، برتن رکھنے میں اور اٹھانے میں۔ اسکول کا کام دل لگا کے کرنا ہے، ٹیچرز کو بھی تنگ نہیں کرنا۔ بچوں، آپ کی آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، تو اس میں بھی اپنے پیرنٹس کو تنگ نہیں کرنا، میں نے آج کلاس نہیں لینی، میں نے آج پڑھنا نہیں، میں نے ہوم ورک نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے اپنی کلاس کو ٹائم پہ آن کرنا ہے اور سب ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اپنا لیسن یاد کر کے جانا ہے، تاکہ ٹیچر بھی آپ سے ہیپی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ہیپی ہو جائے۔ کیونکہ اگر ہم ٹیچرز کو ناراض کریں گے، پیرنٹس کو ناراض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہیپی نہیں ہوں گے، وہ ہمارے خلیل اللہ نہیں بنیں گے، پھر ہمیں جنت بھی نہیں ملے گی۔ سوچنے والی بات ہے نا؟ بچوں، اپنے سارے کام آپ خود کرو گے، اس سے کیا ہوگی، آپ کی ماما کی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی، اور آپ کی ماما بھی ہیپی ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت ہیپی ہوں گے۔
اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایک اور مزے کی آپ کو بات بتاتی ہوں، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو رمضان کے بارے میں بہت سی باتیں بتایا کرتے تھے۔ فار ایگزامپل، ایک بڑا اور رحمت والا مہینہ آ گیا ہے۔ کیا کہتے تھے کہ بہت بڑا، یعنی کہ سب اسلامی منتھ سے بڑا مہینہ ہے رمضان کا، اور اس میں بہت رحمتیں ہیں۔ سیکنڈ کیا کہتے تھے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ سبحان اللہ، کہ کیا ہم کیسے صبر کریں گے؟ ہمیں تو صبر نہیں آتا نا، ہم چھوٹے بچے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ صبر کرو گے۔ کارٹون دیکھنے کو دل کر رہا ہے، ٹی وی لگا لوں، چلو موبائل پہ دیکھ لیتی ہوں۔ تو پھر جب آپ کہو گے نہیں میں نے نہیں دیکھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو جائیں گے، اس پہ آپ کیا کر رہے ہو؟ صبر کر رہے ہو۔ آپ نہیں کارٹون دیکھ رہے، آپ نے قرآن کی تلاوت لگا لی۔ سیکنڈ میں آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کا فرینڈ آتا ہے، آپ کی پٹائی کر دیتا ہے، آپ کو ڈانٹ دیتا ہے، یا آپ کی سسٹر یا آپ کے برو آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، آپ ان سے لڑائی نہیں کرتے، آپ کہتے ہو انی صائمن۔ اس پہ بھی آپ صبر کر رہے ہو کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہو اور آپ نے لڑائی نہیں کی آگے سے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پیرنٹس کوئی چیز لے آتے ہیں اور وہ چیز تھوڑی ہوتی ہے، آپ کو نہیں ملتی، پھر آپ لڑائی نہیں کرتے کہ مجھے ابھی چاہیے، میں نے بھی یہ کھانا ہے، تو آپ اس پہ صبر کرتے ہو، تو اس سے بھی آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیا بتاتے تھے لوگوں کو، یہ وہ مہینہ ہے جب ہم غریبوں اور رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کی خیریت معلوم کریں۔ مینس ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے ریلیٹیوز اتنے دور رہتے ہیں، کوئی امریکہ رہتا ہے، کوئی سرگودا رہتا ہے، کوئی لاہور رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے، کوئی ڈنمارک رہتا ہے، کوئی کینیڈا رہتا ہے، ہم روز نہیں نہ جا سکتے، تو ہم کیسے ان کی عیادت کر سکتے ہیں؟ آپ روز کسی ایک ریلیٹیو کو کال کرو گے، آج آپ ایک خالہ کو کال کر لو، کل دوسری خالہ کو کر لو، پھر ماموں کو کر لو، پھر تایا جی کو کر لو، پھر چاچو جی کو کر لو، اسی طرح آپ سب ریلیٹیو سے ایک ایک دن بات کرو گے۔ سب سے پہلے سلام لوگے، پھر کیا کہو گے، آپ کیسے ہیں، خیریت معلوم کرو گے، بس۔ اور جو آپ سیکھ رہے ہو قرآن کا، جو ماما آپ سے کوئی اچھی بات شیئر کر رہی ہیں، وہ بات ان سے شیئر کر دو گے انشاءاللہ۔ ان کو یہ بتانا ہے آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر جنت نہیں دیتے۔ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہے صبر کریں گے، کوئی چیز کم ہو گئی ہے، کوئی چیز نہیں ملی ہے، کارٹونز دیکھنے کو دل کر رہا ہے مگر ہم نہیں دیکھیں گے، ہم صبر کریں گے، اس پہ ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اور کیا کہتے تھے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، وہ الحمدللہ ہم صدقے سے بھی کر سکتے ہیں، اگر ان کو ہماری فزیکلی طور پر ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم کوئی چیز اٹھا کے رکھنی ہے تو ہم وہ بھی رکھ دیں گے۔ تو اس میں میڈس بھی آ جاتے ہیں ہمارے گھر کے، ہمارے گھر میں میڈس کام کرتے ہیں نا، تو آپ نے ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو نہیں کہنا کہ یہ آپ کا کام ہے میں نہیں کروں گا، یہ آپ کا کام ہے گلاس اٹھانا، یہ آپ کا کام ہے میرا بیڈ روم صاف کرنا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں نا جو اپنا کام خود کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے
اپنا روم کلین کرنا ہے، جو کھانا کھایا وہ پلیٹیں وغیرہ جو بھی کام کیا اس کام کو وائنڈ اپ کر کے اس جگہ کو صاف کر کے اٹھنا ہے. ایون کہ اگر کوئی ٹیشو بھی گر جاتا ہے نا آپ سے، وہ بھی اٹھا کے آپ نے جو ہے نا بن میں پھینکنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ میڈ آئے گی تو وہ اٹھائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ روزے داروں کی مدد کرنے کا بھی اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. بچوں، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ کس طرح رحمت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، یعنی کہ 100 لیولز ہیں. جیسے کہ آپ 1 گریڈ میں آتے ہو، پھر 2nd گریڈ میں آتے ہو، پھر 3rd گریڈ میں آتے ہو، اس طرح آنورڈ چلتا رہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جنت کے گریڈز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی گریڈز ہیں، جس میں سے ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا. اس درجے میں کیا آتا ہے؟ جیسے پیرنٹس آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی کیئر کرتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس ایک درجے کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا. پھر اس میں اور کیا آتا ہے؟ انسان جانوروں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں. اگر آپ پودوں کو دیکھو تو پودے کتنے پیارے ہیں، ان میں جو پھول لگتے ہیں ان کی خوشبو کتنی پیاری ہے. وہ کس نے نازل کی؟ کس طرح اس کے اندر آئی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے. اسی طرح رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحم کرنا. اس لیے اس مہینے میں ہمیں کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. تو کمزور لوگ کیسے ہیں؟ جیسے ہمارا دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اور ہماری میڈس ہیں نا، وہ بھی ویک ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں پیسوں کے لیے، تو ہم ان کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کے بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کے بچوں کو کوئی اچھی اچھی بکس گفٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ سب کام آپ نے کرنے ہیں. جیسے آپ کے گھر کے 100 لیولز بن جائے، 100 پورشن بن جائے، ہر پورشن ایک پورشن سے زیادہ ڈیکوریٹ کیا گیا ہو، تو آپ کس والے پورشن پہ زیادہ رہنا پسند کرو گے؟ جو زیادہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہو. تو جو رمضان کے مہینے میں اور باقی 11 مہینوں میں اچھے کام کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ڈیکوریٹ والے گھر میں، زیادہ ڈیکوریٹ والی جنت میں جگہ دیں گے انشاءاللہ. بچوں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دوران اللہ تعالیٰ کی چند خاص رحمتیں کیا ہیں. رمضان سے پہلے جو ہم اچھے کام کر رہے تھے وہ ہم اس میں جاری رکھیں گے. کسی کی ہیلپ کر رہے تھے، ماما کی ہیلپ کر رہے تھے، کچن میں ہیلپ کر رہے تھے، دادا دادی کا خیال رکھ رہے تھے، کیونکہ دادا دادی کمزور ہوتے ہیں، نانا نانی بھی کمزور ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے نا. تو جب پانی کا ٹائم ہو انہیں پانی پلا دیں، کھانے کا ٹائم ہو ماما سے کھانا لے کے ان کو دے آئیں، ان کو میڈیسن دے دیں. سب چیزیں اچھی والی جو آپ پہلے کر رہے تھے، کسی کی پڑھائی نہیں کرتے تھے، اپنا کھانا شیئر کرتے تھے، اپنی پاکٹ منی کسی کو دیتے تھے، اس کی ہیلپ آؤٹ کر دیتے تھے، آپ نے وہ سارے کام کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس ماہ ہر نیک عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. الحمدللہ کہ ہم ایک کام کریں گے اور اس کے لیے ہمیں کتنا بڑا پرائز ملے گا؟ 70 گنا. واو، سبحان اللہ. اس مہینے میں غریبوں کو حج کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکٹ منی میں، ہمارے پیرنٹس کے کاروبار میں، بزنس میں زیادہ پروفٹ کر دیتے ہیں، ڈبل. سبحان اللہ. اور کیا ہوتا ہے جب آپ روزہ رکھتے ہو، پھر آپ کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ صبر آ جاتا ہے.
بھوک اور پیاس ایزیلی آپ برداشت کر لیتے ہو، کنٹرول کر لیتے ہو، پھر آپ کا دل کرے کچن میں چلے جاؤ اور ایک بریڈ کا پیس لے لو، کھا لو، کون کے دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے سامنے کھانے کی چیز بھی پڑی ہوتی ہے، پر ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. سبحان اللہ. اور کیا اس مہینے میں ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. یہ مہینہ رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے تاکہ ہم اچھے اچھے کام کر لیں اور پورا سال اچھے کام کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں، جھوٹ نہیں بولیں، کسی کو ہرٹ نہیں کریں. اگر چیز کم ہے تو اپنی چیز کو اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کریں، اپنے فرینڈ سے شیئر کریں، سب کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بن جائیں گے اور ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ.